سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور قدموں میں جبی کو رہنے دو، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضور محبوب العلماء والمشائخ کی رحلت پر میں یہ چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر نے کہا ہے نہ پوچھو جام و مینا اور پیمانوں پہ کیا گزری، نہ پوچھو جام و مینا اور پیمانوں پہ کیا گزری، ہوا پیرے مغا رخصت تو میں خانوں پہ کیا گزری، اور اکیلے قیس کے دم سے بیابانوں میں رونق، اکیلے قیس کے دم سے بیابانوں میں رونق تھی، پھر اس کے بعد مت پوچھو بیابانوں پہ کیا گزری، پھر اس کے بعد مت پوچھو بیابانوں پہ کیا گزری۔ اور میرے مرشد تیری رحلت حسینی عشق کا مظہر، جمعہ کا دن ازاں کا وقت اور ماہ محرم بھی، جمعہ کا دن ازاں کا وقت اور ماہ محرم بھی۔ حضرات اس مختصر سے وقت میں کچھ عرض کروں، اس سے بیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر اس نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، جو اگر کوئی نیا کام کرے تو سنت بنتا ہے، اگر ہم کوئی نیا کام کریں کہ وہ بدعت کہلاتا ہے، مگر مصطفیٰ کوئی نیا کام کریں تو وہ سنت کہلاتا ہے۔ اگر ہم سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر مصطفیٰ سو جائیں تو وضو باقی رہتا ہے۔ اگر ہم تھوک دیں تو وبا پھیلتی ہے، لیکن اگر مصطفیٰ لعاب دہن ڈال دے تو شفا ملتی ہے۔ وہ نبی کہ اگر ہم کسی سے ملے تو ملاقات کہا جاتا ہے، لیکن اگر مصطفیٰ رب سے ملے تو معراج کی رات کہا جاتا ہے۔ اسی نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں انتہائی عقیدت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اس دنیا میں بہت سارے نیک لوگ تشریف لائے، اپنی خدمات انہوں نے کی اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ کے 28ویں امام شیخ طریقت شہنشاہ ولایت حضرت قاضی ضیاء الدین عرف شیخ ضیاء علیہ رحمت و رضوان کی نسل پاک میں 28ویں پشت میں حضور محبوب العلماء والمشائخ 3 جولائی 1934 عیسوی کو یحییٰ گنج لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ حضرات حضور محبوب العلماء والمشائخ نے عصری تعلیم کی تکمیل کی اور جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ اس کے بعد عروس البلاد ممبئی میں آپ 15 سال رہے، پھر آپ کو ایک مرشد برحق کی تلاش ہوئی، اور اپنے مرشد برحق کی تلاش میں آپ گونڈہ شریف تشریف لے آئے۔ یہاں پر حضرت مخدوم اکرام مینا شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت مخدوم اکرام مینا شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی۔ آپ کی جب تربیت ہو گئی تو آپ اسی جگہ کے مکین ہو گئے،
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مکان کو زینت مکین سے ملا کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ علاقہ جنگلی علاقہ تھا، لیکن چونکہ مکان کو زینت مکین سے ملتی ہے، اس لیے جب محبوب العلماء والمشائخ یہاں رہنے لگے تو اس جگہ پر وہ زینت آ گئی، وہ زینت آ گئی کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں ایسی زینت آپ کو نظر نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں گدا بنا کے اٹھے، اور مست جو جام اٹھا لے وہی پیمانہ بنے، اور جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میں خانہ بنے. نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں گدا بنا کے اٹھے، مست جو جام اٹھا لے وہی پیمانہ بنے، اور جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میں خانہ بنے. حضرات گرامی، مخدوم اکرام مینا شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ کرامت نے حضرت عزیز حسن کو محبوب مینا بنا دیا. حضور محبوب مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دینی عظیم الشان قلعہ قوم کے حوالے کر دیا. حضرات جب محبوب مینا کی نگاہ محبوبیت حضرت سعید حسن پر پڑی تو ان کو حضرت سعید حسن سے جمال مینا بنا دیا. جمال مینا نے جب اپنے مرشد کی نگاہ محبوبیت پائی تو آپ نے اپنے مرشد کے لگائے ہوئے گلشن میں وہ جمال پیدا کیا، وہ جمال پیدا کیا کہ اب اس سے بہتر کہیں جمال آپ کو ملے گا ہی نہیں. گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ جس طرف چل دیے ہم خاک پایانے شوق، جس طرف چل دیے ہم آبلا پایانے شوق، خار سے گل اور گل سے گلستہ بنتا گیا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی محبوب العلماء والمشائخ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. امام فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. وما علینا الا البلاغ. السلام.